مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محمد تدبیر جمال خدائی یا مزمل نور مجسم تیرا وصف بیان کیسے تیرا وصف بیان کیسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وصف بیان کیسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی ناریوں کا دور تھا دل رہا تھا دور کا ناریوں کا دور تھا دل رہا تھا دور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے جانور کا کس کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے جانور کا اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے جانور کا دونوں صحابہ کا عاشق ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے گا عمر اصحاب محمد حق کے ولی ابو بکر عمر عثمان علی اصحاب محمد مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے آشکارہ سلامت رہے قادری آشکارہ سلامت رہے قادری آشکارہ سلامت رہے رہے گئے جوان شیشاہ ہو گدا کل رہے ہیں جہاں شیشاہ ہو گدا کل رہے ہیں جہاں تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا مل کو جا 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 الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن یہ سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے حضور سا کوئی انتظام ہو جائے حضور سا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو
سے تم ہی تو دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے اللہ 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 یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اللہ 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 آنکھ بلند دیکھا ہے میری ان کو تم ان کا قدم دیکھا ہے میرے ان کو تم ان کا قدم دیکھا ہے ان سے حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے اس محلے کے چند مخلص نوجوانوں نے اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر یہ محفل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ کئی دنوں سے رات و دن دل و جان سے اس کے سجانے سنوارنے میں سارے نوجوان جٹے ہوئے ہیں، صرف اس نیت سے کہ ایک دینی جلسہ قائم ہو جو ہمارے معاشرے میں بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں، غلط راستوں پہ ہمارے نوجوان، ہماری قوم کے وہ بچے جو دین سے دور ہونے کی وجہ سے، اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے، مسجد سے دور ہونے کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے غلط راستے پر جا چکے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عظمت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا خوف پیدا کر کے ان بھولے بھٹکوں کو راہ راست پر لے کر کے آ جائے، ان کی زندگی سنور جائے، ان کی دنیا بھی بہتر ہو اور ان کی آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ صرف اس نیت سے ان نوجوانوں نے یہ محفل سجائی اور اپنے علماء کی سرپرستی میں اس محفل کو منعقد کیا۔ دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے اہل سنت کے فروغ کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اپنے ان بندوں کے دل جو راہ راست سے بھٹک چکے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما لے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل منعقد ہوتی ہے وہاں وہ فرشتے اپنے آپس میں دعوت دے کر ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سنو سنو اے فرشتوں سنو۔ کیا بات ہے؟ دیکھو ہماری منزل، ہمارا مقصد ہمیں مل گیا۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو چند اللہ کے بندے ایک جگہ اکٹھا ہو کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، چلو اس ذکر کی محفل میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ صرف یہاں اہل محلہ موجود ہیں، بلکہ یہاں اللہ کے فرشتوں کی وہ جماعت بھی شامل ہو گئی ہے اس مبارک محفل میں، جن کی ڈیوٹی ہی اس کام کے لیے اللہ نے لگائی ہے۔ وہ سب فرشتے اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب محفل کا اختتام ہو جاتا ہے، دعا ختم ہو جاتی ہے، وہ فرشتے واپس پلٹ کر جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ۔ تو اللہ رب العزت علیم و سمیع و خبیر و بصیر ہے، جو کچھ ہو گیا، ہو رہا ہے، ہوگا، سب اس کے علم میں ہے، کیونکہ سب کچھ اسی نے پیدا فرمایا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔
جس طرف جا رہا تھا، حالانکہ میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ میں جو وہ میلاد پر اور اس بات پہ کچھ عرض کروں، لیکن جو وہ حالات کے پیر ہمارے یہاں کے منتظرین نے جن عنوان کی طرف اشارہ کیا میں اسی طرف جا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر یہ باتیں کبھی نہیں، لیکن توجہ فرمائیں اس طرف ہم آ رہے ہیں۔ عذاب قبر کن چیزوں سے عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو فرمایا سب سے پہلی چیز نماز کا ترک کرنا۔ 95% مسلمان اس وقت میری معلومات کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، بلکہ آپ برا مت مانیے گا، آپ لوگ جلسے میں آئے، ہم جلسے میں آئے، ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عشاء پڑھے بغیر آئے، اگر چلے عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ آ گئے تھے تو بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جلسے سے جانے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھی، ان کو ایسا لگتا ہے کہ نماز چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اتنے پکے مسلمان ہیں کہ پوری زندگی سجدہ نہ کریں تو بھی ہم مسلمان ہی رہیں گے، لیکن کیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ کسی کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا اور اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تو اتنی ناراضگی ہوئی کہ اس کو شیطان بنا دیا گیا، اور یہاں پوری زندگی سجدہ نہیں کرتے۔ بھئی فقہاء کا حکم اپنی جگہ ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن کم سے کم یہ تو سوچا ہوتا کہ ایک سجدہ نہ کرنے پر کوئی شیطان بن گیا، اور یہاں پوری زندگی کبھی سجدہ کیا ہی نہیں، انجام کیا ہوگا؟ سن لے اللہ کے بندوں، غور سے سن لو، اگر اپنے آپ سے محبت ہے، اپنی آخرت سے محبت ہے، اپنی قبر سے محبت ہے، تو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے قبر چاروں طرف سے بے نمازی کو دباتی ہے، اور آقا فرماتے اپنے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں کو اٹھا کر ہم میں سے کسی کے ہاتھ ان کے ہاتھوں کی طرح ہو نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنے خوبصورت ہاتھوں کو اٹھا کر انگلیوں کو ایک دوسرے میں ایسے داخل کیا اور فرمایا دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں ایسے گھس جاتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ اس مردے پر جس نے نماز نہیں پڑھی تھی 99 سانپ مسلط کرتا ہے، 99 90 پر 9 100 میں ایک کم، 99 سانپ اللہ اس پر مسلط کرتا ہے، اور آقا فرماتے اس میں سے ایک ایک سانپ اتنی طاقتور ہوتا ہے کہ اگر وہ زمین پر پھنکار دے تو اس کی گرمی کی وجہ سے قیامت تک کبھی اناج پیدا نہ ہو۔ اس سانپ کی طاقت کی قوت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ لیزا لیزا ہو جائے۔ ایسے 99 سانپ، ایک نہیں 99 ایسے طاقت والے سانپ 99 اللہ اس ایک مردے پر مسلط کرتا ہے جو فجر کی نماز میں بستر پہ سوتا پڑا رہتا تھا، ظہر کی نماز میں بہانے کر کے ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا تھا، عصر کی نماز کے وقت اس سے باتوں میں مصروف رہتا تھا، مغرب کے وقت تو پتہ نہیں کن کن کاموں کے اندر ڈوبا رہتا تھا، عشاء کی نماز میں گپ شپ کے لیے اللہ اکبر نمازوں کو ترک کرتا تھا۔ ہاں اس نے تو نماز پڑھی نہیں تھی، اس نے تو نماز پڑھنی بھی نہیں تھی، اس لیے کہ کسی ظالم سے اس نے سن لیا ہوگا کہ اس کا چہرہ دیکھ لو اور جنتی ہو جاؤ، اور اس کا چہرہ دیکھ لو اور جنتی ہو جاؤ۔ انہوں نے تو جنتیں تقسیم کرنے والوں کو دیکھا ہوگا۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، یہ مالک جنت کا فرمان ہے، 99 سانپ اس بے نمازی کی قبر میں مسلط کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے 99 سانپ مل کر اس کو ڈستے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا قیامت سے پہلے قیامت ہے؟ اللہ کے رسول کے فرمان پر اگر یقین ہے اور حضور کو مانتے ہو تو صادق و مصدوق سچے نبی کا فرمان سن کر کے لرز جاؤ۔ اللہ اکبر! ارے 99 چونٹیاں ایک ساتھ مل کر کے کاٹے تو ہماری کیفیت کیا ہو؟ اللہ اکبر! وہ قبر کے 99 سانپ جب ایک سانپ مل کر انسان پر حملہ کریں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ اور پھر وہ ایک مرتبہ نہیں ڈسیں گے، وہ ایک مرتبہ نہیں کاٹیں گے، بلکہ اللہ کے سچے
सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फज्र की नमाज नहीं पढ़ी होगी तो अल्लाहु अकबर, फज्र से लेकर ज़ुहर तक उसको डसा जाएगा। ज़ुहर की नमाज नहीं पढ़ी होगी तो असर तक डसा जाएगा। असर की नमाज नहीं पढ़ी होगी तो मगरिब तक डसा जाएगा। मगरिब नहीं पढ़ी होगी तो इशा तक डसा जाएगा। इशा नहीं पढ़ी होगी तो फजर तक डसा जाएगा। और वो सांप कहेंगे अल्लाहु अकबर कि तूने नमाज नहीं पढ़ी थी, इसलिए उस वक्त तक हम तुझे डसेंगे जब तक कयामत कायम न हो जाए। जरा गौर तो कीजिए, कितनी सदियों के बाद कयामत आएगी। कयामत का हाल तो अल्लाह जानता है। कयामत का इल्म तो अल्लाह तबारक व तआला को है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गौर फरमाए, अंदाज़ा फरमाए, मेरे आका सल्लल्लाहु